السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جو ہیں اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ ان خبروں کی کیا حقیقت ہے میں آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ پولیس کا مقابلہ بھی کیا، ان کی گاڑی بھی ٹوٹی، ان کے ہاتھ بھی زخمی ہوا، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح سے رکاوٹیں دور کر کے آگے جانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ میری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء رہنما ان سے میری ملاقات ہوئی۔ داتا دربار کے قریب حسان نیازی سے میری، جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور بڑے پرومیننٹ فگر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے ہی ایکٹیو ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو وکلاء کا کنونشن ہے انہوں نے یہ آرگنائز کروایا تھا۔ کئی وکلاء کو گرفتار کرنے کی انہوں نے مجھے یہ خبر بتائی کہ کئی وکلاء گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ شیلنگ ہوئی تھی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا اور آنکھیں ان کی سرخ ہو چکی تھی شیلنگ کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے باوجود، کہنے کے باوجود ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اپیل کرتا ہوں، آپ کا حکم جو ہے وہ نئی حکومت مان رہی۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اب ہم حکمت عملی بنا کے پہنچیں گے اسلام آباد، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک جگہ پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے چاہے میں اکیلا رہ جاؤں پھر بھی میں جاؤں گا۔ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور کنٹینر پر وہ موجود ہیں۔ جو مذاکراتی خبریں ان میں کیا حقیقت ہے؟ مذاکراتی خبریں آئیں گی تو کچھ حکومتی اور کچھ ٹی وی چینلز پہ بھی یہ خبریں ذرائع سے چلائی گئی ہیں، کچھ صحافیوں نے یہ ٹویٹس بھی کی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کو کہاں سے آپ جان سکتے ہیں؟ ایک تو حکومتی جو اس ٹائم ترجمان ہے، وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ ہم ان سے بالکل کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی جو جلسے میں تبدیل ہو جائے گا دھرنا، اور کسی پارک میں ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ بڑے بڑے صحافی آسما شرازی صاحبہ اور اس طرح کے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے، لیکن یہ اطلاعات درست نہیں ہیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ یہ اطلاعات درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اس طرح سے ایک دو نام لیے جا رہے تھے، اور حکومت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود صاحب، یوسف زا گیلانی اور احسن اقبال وغیرہ، ان لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے۔ لیکن یہ سراسر غلط بات اس لیے ہے کہ جو خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے ہیں اور کنٹینر پر موجود ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کنٹینر پر موجود بھی ہوں اور حکومت سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور دو ڈھائی گھنٹے کے مذاکرات کیسے ہو رہے ہوں؟ تو اس لیے یہ ساری جو افواہیں ہیں یہ دم توڑ گئی ہیں، اور میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ دو پہلو رکھ رہا ہوں، یعنی دونوں سائڈز کی صحافی وہ ہے جو خبر کو دونوں طرف سے دیکھے۔ تو دونوں طرف سے جائزہ لینے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ رہا ہوں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بڑھ رہے ہیں، کہیں کہیں پہ پیش قدمی جاری ہے، جہلم سے فواد چودھری بھی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 لاکھ لوگوں کو لانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ ابھی ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لاہور میں بہرحال ابھی تک پنجاب حکومت اپنے ارادوں میں کامیاب ہو چکی ہے، اور بہت بڑی کوئی پیش قدمی انہوں نے ممکن نہیں ہونے دی۔ یہاں پر آنسو گیس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے، شیلنگ سب کچھ ہوا، لیکن سب کے باوجود تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہوں نے خاردار تاریں بھی اٹھائیں، لیکن سب کے باوجود تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی نہیں ملی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں جب اگر عمران خان اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر کراؤڈ کتنا بڑا ہوگا۔ اسی سے آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اور آنے والا سیاسی منظرنامہ ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ جو اطلاعات آئیں گی، معلومات آئیں گی، آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو